बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं जर्मनी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ रास्ते में ये वीलॉग आपकी खिदमत में, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुख्तसर बात मैं आपसे करूँगा क्योंकि अब म्यूनिख में हमारा प्रोग्राम है। मैं उधर जा रहा हूँ। मे बी जब आप ये वीलॉग सुने उस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा हो या ख़त्म हो रहा हो। और इसके बाद फिर हम जाएँगे डेनमार्क में। डेनमार्क में भी एक प्रोग्राम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट के साथ किया गया, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें सबको अपने अपने तौर पे आवाज़ उठानी है और ज़ोर लगाना चाहिए। मैं अपने हिस्से की ड्यूटी कर रहा हूँ। नाज़रीन, एक तो ये जो पाकिस्तान की अफवाज हमेशा से ये कहती हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। सियासत में इतना घटिया किरदार कभी हमने देखा ही नहीं था फ़ौज का, जो अब हम देख रहे हैं। यानी डिक्टेटर्स के अदवार में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, कुछ ओले बाकी रह जाते थे, अब तो वो भी नहीं रहे। और फ़ौज का सियासत के अंदर किरदार सबको दिखाई दे रहा है। एक आम अब फ़ौजी का बेचारे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे जितने फ़ौजी दोस्त हैं, भाई हैं, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो बेचारे ड्यूटीज़ दे रहे हैं अपने अपने ऑफिस के अंदर या अपनी अपनी छावनियों के अंदर, मैं उन सबसे मादरत चाहता हूँ अगर उनकी दिलादारी हो। लेकिन ये मैं इदारे की बात कर रहा हूँ कि बतौर इदारा जो है वो इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया घटिया सियासत के लिए, और वो लगातार अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ायदा कैसे होता है? फ़ायदा हो जाता है एक जर्नैल को, फ़ायदा हो जाता है एक ऐसे जर्नैल को जो बुज़दिल है, जो डर जाता है, जो परेशान हो जाता है, वो फ़ायदा उठाता है, कभी मार्शल लगा देता है, कभी कोई और घटिया हरकत करता है। लेकिन इसका नुकसान किसे होता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान इसका इदारे को होता है। उस इदारे को जिसको एक प्रोफेशनल इदारा होना चाहिए, उस इदारे को जिसका काम सिर्फ हिफाजत करने का है, और उस इदारे को सियासत जैसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और ऐसी घटिया सियासत कर दी नहीं चाहिए। देखिए, आसिफ मुनीर साहब ने ना एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गलती क्या की? जो एक फ़ौजी होता है या जो एक जर्नैल होता है, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि लोग उसे बहादुर और दिलेर समझते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। किसी भी फ़ौजी डिक्टेटर के पास या किसी भी फ़ौजी जर्नैल के पास या किसी भी फ़ौजी ऑफिसर के पास जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ एक चीज़ होती है, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, मुमताज़ बनाती है, वो लोगों में उसकी एक मिथ होती है कि ये डरता नहीं है, ये दिलेर है, ये बहादुर है, ये मुकाबला करने वाला है, ये सख्त जान है, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटता, ये डर जाता है, डरता नहीं है। ये फ़ौजी के बारे में अमूमी तौर पे तासुर ये होता है। तो आसिफ मुनीर साहब ने ये जो गलती की, इससे उन्होंने अपनी मिथ तोड़ दी। वो जो एक बहादुरी वाली मिथ है ना, वो उन्होंने खुद ही तोड़ दी अपनी, और ये अपने आप को बहुत बड़ा डैमेज किया उन्होंने। ISPR बेचारा नगमे बना बना के वो थक जाते हैं, वो बहादुरी के किस्से बता बता के थक जाते हैं। फ़ौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। इतनी बहादुर फ़ौज का क्या कोई इतना बुज़दिल सपा सलार हो सकता है कि वो इस्तिस्ना मांग ले? कौन सा हमारा मुस्लिम तारीख उठाकर देख ले, कौन सा जर्नल है जिसने इस्तिस्ना मांगी थी? इस्तिस्ना तो कोई नहीं मांगता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला सीधा हज़रत बिलाल आए और वहीं पे हो गया, और जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया में तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। उन्हें माज़ूल कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ओहदे से। क्या उनसे बेहतर जर्नल है कोई? बेशुमार और मुसलमानों के तो तारीख बड़ी बड़ी है, लड़ने वालों से, जर्नैलों से, बड़े बड़े शानदार लोग थे। लेकिन इस्तिस्ना किसने मांगा था? इस्तिस्ना तो मांगता है डरा हुआ आदमी, इस्तिस्ना तो मांगता है बुज़दिल आदमी, जिसके दिल में चोर होता है। यानी जिसके दिल में चोर नहीं है, जिसे कोई डर नहीं है। यानी मैंने कल एक हॉल में इतने लोगों से पूछा आपको इस्तिस्ना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमें किसी का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपके आर्मी चीफ की वो मिथ, जो एक वो कैरी उनको करना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी ये मिथ तोड़ दी है। फ़ौज की या फ़ौजी की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका दलेर होना, जो लोग समझते हैं कि वो दलेर है, वो होती है। आज आसिफ मुनीर साहब ने अपनी वो मिथ गवा दी है, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया आइडियाज़ थे कि इमरान खान से बचना है या सियासतदानों से बचना है, तो बचने के लिए आपको इस्तिस्ना ले लेना चाहिए, वो भी ताहयात। ये बड़ी वाहियात तजवीज़ थी जिसने भी दी थी, लेकिन फ़िलहाल दे दी देने वाले ने। सदर पाकिस्तान के लिए वो मांग रहे थे जी पूरी ज़िंदगी का सदर पाकिस्तान का भी इस्तिस्ना, यानी जितनी देर वो सदर रहेगा, सदर के ओहदे पे रहेगा, तब तक के लिए उसके जो कारनामे हैं या उसके जो मामलात हैं उनमें उसको इस्तिस्ना मिलता है। ये तो एक चले लिखी पड़ी पुरानी बात है। हमें तो उस पर भी एतराज़ था कि यार इस्तिस्ना होता क्या है? आप किसी आदमी को क्यों दे सकते हैं कि भाई अब कानून से बालातर हो गया, इसलिए कि क्योंकि ये सदर बन गया है, इसको मुंतखब कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदा होता है ना, अवाम के ज़रिए से ही आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे इस्तिस्ना दे दें? लेकिन दिया, ठीक है, कौम अभी उसको हज़म कर रही थी, अचानक पता चला जी सिर्फ उसकी नौकरी के दौरान नहीं होगा जी, हम ताहयात लेना चाहते हैं। ये वाहियात चीज़ जो है वो ताहयात लेना चाहते हैं कि जब तक सदर मर नहीं जाएगा तब तक उसको इस्तिस्ना हासिल रहेगा। आपको पता है इन्होंने मुस्तकबिल में किस चीज़ का दरवाज़ा खोल दिया? मैं आपको भी बताता हूँ। किसी भी करप्ट और बेईमान और फ्रॉडिये बंदे ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के मुल्क का बेड़ा गर्क करना है ना, और लुट मार करनी है, तो उसको चाहिए पहले एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बन जाए। समझ आई आपको मेरी बात? फिर उसको ताहयात इस्तिस्ना रहेगा। यानी नवाज शरीफ को ये एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बनाएं,
اس کے بعد جس دن تک نواز شریف صاحب انتقال نہیں فرمائیں گے اس دن تک نواز شریف صاحب کو استثنا رہے گا جتنی مرضی لوٹ مار کریں. نہ کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی پاناما لیکس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی اور سوال کر سکتا ہے. میاں صاحب یہاں ستہ خیراں. کوئی بھی آدمی بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے آصف زرداری کو یہ چاہیے کہ ایک دن کے لیے بلاول زرداری کو پہلے صدر بنا دیں, تاکہ ساری زندگی کے لیے بلاول کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہو سکے. زندگی بھر کا استثنا مل گیا نا. اسی طرح جو آپ کا یہ وزیر اعلیٰ جن کو بناتے ہیں سندھ کا, یا جو اپنے ان کے قریبی لوگ ہیں, ان سب کو ایک ایک دن کے لیے صدر بنائیں اور ساری زندگی کا استثنا ان کو دلوا دیں. کیسا رستہ کھولا ہے انہوں نے, آپ یہ دیکھیں. یہ مافیاز ہیں اور یہ اپنے لیے رستہ بناتے ہیں. اس پوری ترمیم میں عام آدمی کے لیے کیا, آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جناب آذربائیجان سے آئے اور آ کر انہوں نے ٹویٹ داغا. کہتے ہیں جی آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثنا کے حوالے سے ترمیمی شق سینٹ میں پیش کر دی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب نے اس ٹویٹ میں دو باتیں بالکل غلط کی ہیں, فیکچولی رانگ ہے. منتخب وزیر اعظم کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا, تو شہباز شریف صاحب آپ منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ کو 17 سیٹیں ملی تھیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, عاصم منیر وغیرہ نے, ان سب نے مل کے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ کی سیٹوں میں اضافہ کیا. آپ کو جعلی فارم 47 دلوائے گئے, جس کے بعد آپ کو مل گیا اقتدار. اب آپ آ گئے اقتدار میں اور یہ جعلی اقتدار ہے اور اس کے اوپر آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نمبر ایک, آپ تصحیح فرما لیں کہ آپ منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں, اور یہ بات پورا پاکستان بچہ پاکستان کا جانتا ہے. نہیں یقین آتا باہر نکلو, پوچھو لوگوں سے, لوگ آپ کو بتا دیں گے. دوسرا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دے. پاکستان میں تو عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, کون سی عدالت میں جواب دے؟ کیا کسی وزیر اعظم کو اب کسی عدالت میں جا کر جواب دینا پڑے گا؟ انسانی حقوق کا مقبرہ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر. عملی طور پہ عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. اب ان ججوں پر مشتمل ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی, جن ججوں کو کون بنائے گا؟ سیاستدان بنائیں گے. سیاستدانوں کے چنے ہوئے پسندیدہ ججز کو اکٹھا کر کے ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی, اور وہ آئینی عدالت یہ وزیر اعظم کو سنے گی یا اس کو اکاؤنٹیبل کرے گی. عدالتیں تو بالکل غیر مؤثر ہو گئی ہیں. عدالتوں کی تو اب ٹکے کی اوقات نہیں رہی. نمبر ایک, نہ تو آپ وزیر اعظم ہیں, نہ اس ملک میں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کوئی عدالتیں باقی بچی ہیں. یہ بات تو کر دیں آپ کلیئر. دوسرا نا, یہ شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی پرانی واردات ہے. یہ پہلے اپنے لوگوں کے ذریعے سے گیم ڈالتے ہیں کہ یار یہ بھی کر دو, مینوں بھی ساری زندگی واسطے فارغ کرا دو, یعنی مجھے بھی پوری زندگی کے لیے آپ استثنا لے دیں, میرے لیے آپ یہ کام کر دیں. تو پہلے تو خود ہی واردات ڈلواتے ہیں, لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ یہ واردات الٹی پڑنے لگی ہے تو پھر فوری طور پہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جاتے ہیں. ہوا کیا, کہانی سنیے. ہوا یہ کہ جب یہ لے کر آئے نا تجویز, تو اس کے اوپر کچھ سینیٹر بیٹھے, انہوں نے کہا جی تسی اپنا زرداری بچا رہے ہو, تو تسی اپنا زرداری چھڑا رہے ہو کہ جناب تا قیامت یا تا حیات زرداری صاحب نے کوئی نہ پوچھے, اور جو باقی صدور ہیں ان کو بھی کوئی نہ پوچھے, اور گورنرز کی بھی آپ تجویز لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں, تو ہمارا وزیر اعظم سوتیلا, ہمارے وزیر اعظم کو بھی اسی طرح کی کوئی شک ان کی بھی شامل کریں. تو فاروق ایچ نائک نے وہاں پہ بتایا, قانون داد ہے, انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ترمیم اگر آپ ایسے کریں گے نا تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا, پھر عمران خان بھی باہر آ جائے گا. جنگ گروپ نے اس کو شامل بھی کیا ہے. چلیں یہ کر سکتے تھے کہ ترمیم جناب آئندہ سے ہوگی. اب کے بعد جو وزیر اعظم ریٹائر ہوگا یا اس کا مدت پوری ہوگی یا وہ عہدے سے ہٹے گا, تو اس کے بعد وہ تا حیات, یہ واہ حیات سہولت اس کو میسر رہے گی استثنا والی. تو یہ ایسے بھی کر سکتے تھے, لیکن فاروق ایچ نائک نے کہا جی اس کا عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا. کس طرف آپ چل پڑے ہیں, اور عدالتوں کے اندر تو دم خم رہا ہی نہیں. کون سی عدالت ہے اس وقت, کس کی جرت ہے جج کی کہ وہ بلا کے حکومت سے کوئی بات پوچھ لے, لہذا وہ پھر انہیں سکون ہو گیا. ناظرین, اعتدال احسن صاحب نے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اعتدال یہ انہوں نے واردات ڈالی, خود ہی شامل کروایا اور خود ہی نکلوا لیا بعد میں, اور اس کے اوپر پبلک کا رد عمل بھی بہت آنا تھا. ویسے تو پبلک کا رد عمل بہت ساری چیزوں پہ آ رہا ہے, لیکن رد عمل کی آج کل پرواہ کون کرتا ہے؟ پہلے شامل کرا لو, پھر نوٹس لے لو, اور پھر ہیرو بن جاؤ. تو ہیرو تو اب یہ کبھی نہیں بنے گے, قوم نے ان کو زیرو بنا دیا. ناظرین, اعتدال احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج بہت ڈری ہوئی ہے عمران خان سے کہ ایک شخصیت کو پوری زندگی کے لیے پاکستان کے قانون سے بالا کر دے. اب تو صدر سے بھی زیادہ مضبوط عہدہ بن گیا فیلڈ مارشل کا, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ یوں نہیں ہوتا, جو نئے آتے ہیں وہ پچھلے کو اکھاڑ کے جاتے ہیں. ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوا ہے. ہر وہ قانون اور ترمیم جو بنا کسی بحث کے پاس ہوتی ہے وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتی. یہ اعتدال احسن صاحب نے بھی کہا. اب ناظرین, میری نا پاکستان کے مولویوں سے ایک سوال ہے, یہ طاہر اشرفی وغیرہ جو اس قسم کے مولوی ہیں, مفتی منیب ہو گیا, یا جو سرکاری ملا ہے, میرا ان سے ایک سوال ہے, اور سادہ سوال ہے کہ کیا ایک سپہ سالار کا استثنا لینا عین آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں. میں مولویوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ مولوی میری رہنمائی کریں, کیا سپہ سالار کا استثنا لینا کہ وہ ساری زندگی کچھ بھی کرتا پھرے, اب سپہ سالار جو ہے اس نے کوئی دکان سے ٹافیاں اٹھا کے تو بھاگنا نہیں ہے,
اس نے وہی کرنا ہے نا, اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنا ہے, سیاست میں مداخلت کرنی ہے, جبری گمشدگیاں کرنی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنی ہے, میڈیا کو کچلنا ہے, عدلیہ کو کچلنا ہے, ایجنسیوں کے ذریعے سے گھٹیا ترین کام کروانے, یہی کام ہو جاتا ہے نا. تو مجھے جو پاکستان کے ہمارے علماء اکرام ہیں وہ یہ بتائیں, یا اگر پاکستان سے باہر بھی ہیں کوئی تو وہ رہنمائی کریں کہ کیا کوئی سپہ سالار استثنا لے سکتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں, میرے اوپر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا, باقی تمام پاکستانیوں کے لیے یہ قانون لاگو ہوگا, میرے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. یہ ذرا مولوی حضرات مجھے بتائیں جو بہت اچھل اچھل کے تقریریں کرتے ہیں, خاص طور پہ طاہر اشرفی, مفتی منیب, اور ہمیں رہنمائی اگر دیں جو بہت بڑے ہمارے جامعہ بنوریہ کے جو عالم دین ہیں وہ ہمیں بتا دیں, بہت سارے اور مفتی راغب نعیمی صاحب ہیں وہ بتا دیں, اور بہت سارے دوست ہیں جو بتانا چاہیں وہ یہ بتائیں کہ جناب اس استثناء کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے خلاف کوئی اگر آواز اٹھانی ہے تو پھر مولویوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ناظرین ہو رہی ہے, اور وہ انٹرسٹنگ چیز پتہ کیا ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر نا پاکستان کے بہت سارے صحافی, بہت سارے ایکٹیوسٹ اور عام جو صارف ہیں وہ نکال کے نا جرنیلوں کی اور ڈکٹیٹروں کی داستانیں فیلڈ مارشل صاحب کو سنا رہے ہیں. اس وقت انہیں سنائی نہیں دے گا, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا, جب وقت بدلے گا تو ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا, تب یہ مواد دیکھتے رہیں. لیکن لوگ نکال کے سنا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ ڈکٹیٹر تھا, دیکھو اس کی کیا حالت ہوئی, یہ ڈکٹیٹر تھا, اس کی کیا حالت ہوئی. پاکستان میں چاروں ڈکٹیٹرز کے ساتھ کیا ہوا, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک دنیا میں جو ڈکٹیٹرز ہیں جنہوں نے قوانین اپنے مطابق بدل لیے, جنہوں نے ساری سہولتیں حاصل کر کے طاقت ساری اپنے پاس اکٹھی کر لی, ان تمام ڈکٹیٹرز کی کیا درگت بنی اور ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کو بتایا جا رہا ہے, ریکارڈ کے اوپر رکھا جا رہا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ شہباز شریف نے تو جناب بڑا ہیرو بننے کے چکر میں نا, اور سامنے آگے جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مجھے استثنا نہیں چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کو ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو اتنی غیرت آ گئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جواب دہ ہونا چاہیے, تو کیا صدر پاکستان کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کے ایک سرکاری آفیسر کو جس کا 22واں گریڈ ہے, وہ آرمی چیف ہے, اس کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرا بیوروکریسی سے سوال ہے اور باقی سارے اداروں سے کہ اگر آپ سارے جواب دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ یعنی عاصم منیر صاحب کو جواب دینے میں ایسا کیا غلط کیا عاصم منیر صاحب نے کہ وہ آپ جواب نہیں دینا چاہتے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ سے ایسی کون سی غلطی ہوگی, یا آپ نے ایسے کون سے غلط کام کیے جن کی وجہ سے آپ کو یہ استثنا لینا پڑ رہا ہے کہ مجھے کوئی سوال ہی نہ کرے, مجھے جواب نہ دینا پڑے. باقی سارا پاکستان جواب دہ ہے اور آپ اکیلے جواب دہ نہیں ہیں. ایک تو علماء جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں, اور دوسرا کیا جس طرح شہباز شریف صاحب نے مظاہرہ کیا جرت کا کہ جناب میں نہیں لیتا استثنا, ایسے کیا فیلڈ مارشل یہ جرت کا مظاہرہ کریں گے اور زرداری صاحب جرت کا مظاہرہ کریں گے؟ دیکھیں میری رائے میں نا اس وقت عاصم منیر صاحب کو نا خود 3 چیزیں ختم کر دینی چاہیے. نمبر 1, انہیں استثنا سے دستبردار ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے. نمبر 2, جو تاحیات مراعات ہیں اس سے بھی ان کو دستبردار ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے. نمبر 3, جو ان کو نکالنے کا طریقہ کار بدلا جا رہا ہے وہ بھی ان کو دستبردار ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے. ورنہ پتہ کیا, لوگ انہیں تاریخ میں ایک بزدل جرنیل کے طور پہ یاد رکھیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ایک جرنیل بننے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ یہ لفظ لگ جائے. تو اس ایک ٹیگ سے بچنے کے لیے, دیکھیں نا آج آپ آرمی چیف ہیں, آپ کی موج لگی ہوئی ہے, سارے آپ کو اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں, ادھر سے آتا ہے کوئی سلوٹ مارتا ہے, ادھر سے آتا ہے سلوٹ مارتا ہے, جو آتا ہے اچھی سے اچھی کہانی سناتا ہے. آپ کی گیم چک کے رکھی ہوئی ہے آج ساروں نے, لیکن ایک وقت آئے گا پھر آپ یہ نہیں رہیں گے جو آپ آج ہیں. تو اس وقت لوگ آپ کو تاریخ میں کیا یاد رکھیں گے؟ آپ تاریخ میں اپنے آپ کو ایک بزدل آدمی کے طور پہ کیوں یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ غلط کیا, آپ کو جیل کاٹنی پڑے تو کاٹیں جیل. لوگ آپ کو دلیر آدمی, تو دیکھیں پرویز مشرف اب دنیا میں نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو بہت بزدل آدمی نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے یار بزدل نہیں تھا وہ اس طرح سے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں, میں عدالتوں میں نہ جانا پڑے, میرے اوپر کوئی کیس نہ ہو جائے, مجھے کوئی سوال نہ پوچھ لے, یا یہ ہیومن رائٹ وائلیشن میرے آگے نہ آ جائیں, وہ دیکھیں پاکستان میں نہیں آئیں گی, پاکستان سے باہر آ جائیں گی. دنیا بہت بڑی ہے, بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگ کیس کر سکتے ہیں. تو یہ آرمی چیف کو خود یہ ختم کر دینا چاہیے معاملہ, ورنہ تاریخ انہیں کوئی اچھے الفاظ یا القاب سے یاد نہیں رکھے گی. ناظرین, ہم بہت سے لوگوں کو صحافی سمجھتے رہے, وہ پتہ نہیں کیا نکلا ہے, میں تو حیران ہوتا رہتا ہوں. سہیل بڑائی صاحب کا آپ یہ سنیں, وہ کہتے ہیں جی آئین جامد نہیں ہوتے, انہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑتا ہے. تو بڑائی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, آئین کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑتا ہے, لیکن آئین کو شخصیات کے لیے ضرورت کے ساتھ ساتھ نہیں بدلنا ہوتا. وقت کے ساتھ آپ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں, ضرورت کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے. آئین کوئی کموڈٹی نہیں ہے, آئین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فرد واحد کے لیے اس کا کان مروڑ دیا پکڑ کے, یا اس کا بازو مروڑ دیا پکڑ کے. یہ زیادتی ہے, یہ غلط بات ہے. اگر صحافت کرنی ہے تو پوری بات ہمیں سب کو کرنی چاہیے کہ جناب فرد واحد کے لیے جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو تاریخ بھی اس کو غلط سمجھتی ہے اور اس کے اثرات بھی غلط آتے ہیں. عوام کو کیا ملا اس آئینی ترمیم میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیا کوئی